بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ اخیرہ و قاعدہ اولیٰ کے متعلق کچھ اہم مسئلے ہیں جن کو سمجھنا اور جن کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اس میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر مسبوق قاعدہ اولیٰ میں شریک ہوا اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو مسبوق کیا کرے؟ دوسرا مسئلہ کہ قاعدہ اخیرہ میں مسبوق کو کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ تیسرا اہم مسئلہ ہے کہ مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے۔ یہ تین اہم مسئلے ہیں۔ ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مسبوق کی تعریف کو سمجھ لیں کہ مسبوق کسے کہتے ہیں۔ جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ جائیں امام کے ساتھ شریک ہونے میں، جس کی کچھ رکعتیں نکل جائیں، اس شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ یہ تو مسبوق کی تعریف ہو گئی۔ اب سمجھیے کہ اگر کوئی مسبوق یا کوئی شخص قاعدہ اولیٰ میں یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو امام بیٹھے تھے، اس وقت مقتدی آ کر شریک ہوا، اور مقتدی جیسے ہی قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ تو اس شریک ہونے والے کے لیے ضروری ہے کہ التحیات پوری پڑھ کر جب کھڑا ہو، اگر اس کو ڈر ہو کہ امام رکوع میں چلا جائے گا تو جلدی پڑھ کے جب شریک ہو، اور اگر وہ بغیر پڑھے ہی کھڑا ہو گیا، واجب تو چھوٹا ہے کیونکہ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، واجب تو چھوٹے گا لیکن امام کے ساتھ شریک ہونے کی بنا پر اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، اس کو سجدہ سہو کرنا نہیں پڑے گا۔ اب دوسرا اہم مسئلہ سمجھیے گا کہ قاعدہ اخیرہ میں مسبوق کیا کیا پڑھے۔ اس میں بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں ہم لوگ۔ اس کو سمجھ لیجئے کہ قاعدہ اخیرہ میں، کیونکہ ابھی ہماری نماز تو مکمل نہیں ہوئی، ہمیں اگلی نماز پڑھنی، ابھی ہمیں باقی نماز کو پورا کرنا، تو ہم کیا پڑھیں قاعدہ اخیرہ میں؟ تو قاعدہ اخیرہ میں مسبوق کو چاہیے کہ التحیات اتنی ٹھہر کر پڑھے، اتنی آہستہ پڑھے کہ اس کے التحیات پڑھنے تک امام سلام پھیر دے، یا اگر اس نے التحیات پوری کر لی، اب اس کی مرضی ہے، چاہے خاموش رہے چاہے التحیات پڑھتا رہے، یا اگر اس نے التحیات کے علاوہ درود بھی پڑھ لیا اور اللہم انی ظلمت نفسی بھی پڑھ لی، دعائیں معثورہ بھی پڑھ لی، تو اب اس پر کیونکہ امام کے ساتھ ہے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ تیسرا اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے دوسرے مسئلے میں ہم قاعدہ اخیرہ میں ہم التحیات پڑھ کر بیٹھے رہے، ہم التحیات کو ہی بار بار ریپیٹ کرتے رہے، ہمارے اوپر اختیار ہے۔ تیسرا اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اگر مسبوق نے جیسے امام نے سلام پھیرا اور مسبوق بھی بھولے سے سلام پھیر دیا، ایک سلام پھیرا ہو چاہے 2 سلام پھیرے ہو، اب اس کو چاہیے کہ جب کھڑا ہو اپنی نماز پوری ادا کرے، تو اس کو قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا۔ جب اپنی نماز مکمل کرنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کو سجدہ سہو کرنا لازمی ہوگا، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔